عزیزان گرامی و پرساداران امیر المومنین، آج اس سلسلہ مجالس کی تیسری اور آخری مجلس سے خطابت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ صاحبان کے علم میں ہے کہ پہلی مجلس کا عنوان حدیث منزلت تھا اور دوسری مجلس حدیث تشبیہ پر پڑھی گئی۔ آج ہم امیر المومنین کی زندگی کے ایک عملی رخ، امیر المومنین کی زندگی کے ایک عملی کارنامے پر مجلس پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ہے مولائے کائنات کا طرز حکومت۔ آپ کے کیا طرز حکومت میں خصوصیات تھی جو زمانے کی نگاہوں میں اوجھل ہو گئی یا چھپائی گئی؟ یعنی ذرا سی فکری گفتگو ہے اور تھوڑا سا پس منظر ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تاریخ اسلام میں امیر المومنین و امام المتقین کے پاس خلافت آپ کے دور خلافت سے 12 برس پہلے بھی چل کر آئی تھی۔ یعنی جب خلیفہ ثانی کو زخم لگا اور خلیفہ دوم نے ایک 6 رکنی کمیٹی کو بنایا اور اس شورا میں امیر المومنین کو بھی رکھا گیا، اور پھر اس شورا میں جو شورا کے بڑے کردار تھے عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے تیسرے خلیفہ سے پہلے مولائے کائنات کو خلافت کی پیشکش کی، کہا ہم آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ہماری 3 شرطیں ہیں۔ کون سی شرطیں؟ کہ پہلی شرط یہ ہے آپ کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ امیر المومنین نے کہا مجھے یہ قبول ہے۔ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ سنت رسول پر عمل کریں گے۔ امیر المومنین نے کہا مجھے یہ شرط بھی قبول ہے۔ کہ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ سنت شیخین پر عمل کریں گے۔ امیر المومنین نے کہا اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا سیرت شیخین رسول کی اور خدا کی کتاب سے ہٹ کر ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں، ہٹ کر نہیں ہے۔ تو کہا جب میں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت پر وعدہ کر رہا ہوں تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے علی سیاستدان نہیں تھے دنیا والوں کی طرح جو وقتی طور پر کہہ دیتے ہاں عمل کروں گا، بعد میں قبضہ کرنے کے بعد اپنی زبان سے پھر جاتے۔ معاذ اللہ، علی ایسے نہیں تھے۔ علی نے پہلے دن یہ آئیڈیالوجی دے دی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے علاوہ کوئی تیسری سیرت علی کے نزدیک قابل اتباع نہیں۔ اب صاحبان فکر زمانے نے گردش پلٹی، یعنی 12 برس کے بعد امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد پھر علی کی چوکھٹ پر مسلمان پہنچے اور پھر کہنے لگے یا علی ہمیں ہادی کی ضرورت ہے۔ مولا نے کہا یہ اپنی خلافت کو لے جاؤ، جسے دینا چاہو دے دو، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ میں جیسے پہلے امور میں تمہاری مدد کر رہا تھا میں اسلام کی خاطر مدد کرتا رہوں گا، جسے اپنا خلیفہ منتخب کرو کر لو۔ کہا نہیں یا علی ہم امت کو ضرورت ہے، امت مشکل میں ہے، آپ ہماری مدد کیجئے، ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے کہا بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ کہا یا علی اب 2 ہی شرطیں ہیں۔ علی نے اپنے مزاج کو تبدیل نہیں کیا،
12 برس کے بعد امت نے اپنے مزاج کو تبدیل کیا. تو اب جملہ کہنے کا مجھے حق ہے جو کہتے ہیں کہ علی نے فلاں کی بیعت کی تھی، فلاں کی بیعت کی تھی. اگر علی نے کسی کی بیعت کی ہوتی تو کوئی تو مجمع میں کہتا جب آپ نے ان دونوں کی بیعت کی ہے تو ان کی سنت پر عمل کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ جب بیعت کر چکے ہیں، آپ ان کو صحیح تسلیم کر چکے ہیں، تو جو ان کا طریقہ ہے اس پر عمل کیجئے. تو علی علیہ السلام نے سنت رسول سے دوبارہ اس سلسلے کو شروع کیا اور امت خود آئی ہے. علی علیہ السلام وہ خلیفہ ہیں جس پر امت خود آئی ہے. خلیفہ اول پر پوری امت نہیں آئی، چند افراد تھے سقیفہ بنی سعدہ میں. خلیفہ دوم پر تو کوئی کنسنسس نہیں ہے، خلیفہ اول نے انہیں نامزد کر دیا. خلیفہ ثالث 6 رکنی کمیٹی کا نتیجہ ہے. امیر المومنین وہ ہے جس پر خود امت چل کے آئی ہے اور امت نے خود کہا کہ ہمیں ہادی کی ضرورت ہے، اور امیر المومنین نے سلسلے کو وہیں سے جوڑا جہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا، یعنی اللہ کی کتاب اور سنت رسول ہی عملی طور پر زور حکومت اور خلافت چلانے کا نظریہ اور فارمولہ قرار پائے گی. اور اس کے بعد جب بیعت ہو گئی، امیر المومنین پہلے خطبے کے لیے آئے. یہ بھی جمعے کا دن تھا، 18 ذی الحج ہی تھی اس دن بھی جب امیر المومنین کو خلیفہ بنایا گیا، یعنی غدیر بھی 18 کو اور وہ خطبہ بھی 18 کو. تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. بہت بڑا مجمع تھا، پوری مسجد نبوی موجود تھی، بڑی کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے. آج دیکھیں گے امیر المومنین منبر کے دائیں طرف کھڑے ہوتے یا بائیں طرف کھڑے ہوتے. کہاں کھڑے ہو کے خطبہ دیں؟ کیونکہ جو عرشہ تھا، جو منبر کا ٹاپ تھا، اس پر رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے. جب رسول اللہ کے بعد خلیفہ اول آئے تو انہوں نے اس عرشے کو چھوڑ کر ایک سیڑھی نیچے آ گئے. ان کے بعد جب دوسرے صاحب آئے تو انہوں نے اس سیڑھی کو بھی چھوڑ دیا، اور تیسرے صاحب تھے وہ آخری پر بیٹھتے تھے. کہا سیڑھیاں تو ہو گئی ختم، اب علی یا دائیں ہوں گے یا بائیں. دیکھتے ہیں کیسے خطبہ دیتے ہیں، ممبر کے سامنے کھڑے ہوں گے، دائیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ سیڑھیاں تو ختم ہو گئی. میں کہوں گا ایک چیز کا تو کریڈٹ دینا پڑے گا بزرگوں کو. آج کے ملا کہتے رسول ہم جیسا، لیکن جو رسول کے بعد آئے ان کی جرت نہ ہوئی کہ رسول کی جگہ بیٹھ گئے. وہ اس منزل پر نہیں بیٹھے، انہوں نے اس مقام کو چھوڑا اور ایک فصل قائم ہوتا گیا. اب امیر المومنین آئے، مجمع اس اشتیاق میں ہے کہ دیکھیں کس انداز سے خطبہ دیں گے. امیر المومنین نے منبر کی پہلی سیڑھی پر نہیں، لوگوں کے ارمانوں پر قدم رکھا. دوسرا قدم دوسری سیڑھی پر نہیں، حسرتوں پر رکھا. جب حسرتوں اور ارمانوں پر قدم رکھ کر عرشے پر آ گئے تاکہ جو فصل ہے وہ بلا فصل ہو جائے. بلا فصل ہو گئے. جہاں رسول بیٹھتے تھے اسی مقام پر امیر المومنین عرشے پر بیٹھے. تو جیسے ہی علی عرشے پر بیٹھے لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنا شروع کی. یہ علی نے کیا کر دیا؟ علی عرشے پر بیٹھ گئے ہیں، علی عرشے پر بیٹھ گئے ہیں، علی رسول جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ گئے. جب یہ چیمگوئیاں ہونے لگی تو چہرہ ولایت پر جلال نمودار ہوا. امیر المومنین نے کہا یہ تو لکڑیوں کا منبر ہے. امام المتقین کے دور کو کہا علی کا دور کامیاب نہیں گیا. علی کیوں کامیاب نہیں گیا؟ کہا حضرت علی کے دور میں بہت زیادہ خانہ جنگی ہوئی. کتنی جنگیں ہوئی؟ 4 سال 9 مہینے میں 3 جنگیں ہو گئی. اچھا 4 سال 9 مہینے میں 3 جنگیں ہونے سے علی علیہ السلام کا دور کامیاب نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ کے 11 مہینے میں 83 جنگیں ہو گئی. سوال یہ ہے کہ امیر المومنین کے دور کی جنگوں میں امیر المومنین حق پر تھے یا مخالفین حق پر تھے؟ اگر ان جنگوں کا انالیسس کیا جائے تو وہ پھر خود
تقاریر کا تقاضا کرتا ہے، لیکن یہاں پر مختصر سی بات کی جائے کہ امیر المومنین کے دور میں کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ جو خلاف قرآن اور خلاف پیغمبر کی سیرت کے ہو۔ اگر کوئی نہ قرآن کے خلاف مولا کائنات نے عمل کیا، نہ رسول کی سیرت کے خلاف کیا، نہ کسی کے خلاف ظلم کیا، تو پھر یہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ دور ناکام ہے یا کامیاب؟ اگر پیغمبر کی سیرت، اگر خداوند عالم کے قوانین کے تحت مولا کائنات نے حکومت کی، تو اس سے زیادہ کامیاب دور کیا ہے؟ جنگیں ہونے سے اگر دوروں کو ناکام قرار دیا جائے گا تو انبیاء کی تاریخ دیکھ لیجئے، ان پر مظالم بھی ہوئے، کبھی بھی جنگوں کا ہونا یا نہ ہونا کامیابی اور ناکامی کا معیار قرار نہیں پائے گا۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہے کہ خدا اور رسول کے حکم کے تحت عمل ہو رہا ہے یا ان کی مخالفت میں ہو رہا ہے۔ بنیاد یہ بنے گی، اگر کوئی ایک عمل بھی آپ کو مولا کے دور میں نہیں ملتا تو پھر ناکامی کس بات کی؟ تو امیر المومنین کے دور کے چند کارنامے میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات نے اس دور میں اس سسٹم کو ہرایا۔ آج بھی دیکھیں، اگر جو سسٹم بنا ہوا ہے، اس سسٹم کے خلاف کوئی جد و جہد کرے گا تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس دور میں بھی ایک سسٹم بنا ہوا تھا اور امیر المومنین نے اس سسٹم کے خلاف کام کیا۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک بڑے پرانے صحابی تھے، جب آئے بیت المال تقسیم ہوا تو انہیں بھی اتنا ہی حصہ ملا جتنا ایک نئے مسلمان کو ملا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا، ہمیں تو زیادہ ملتا تھا، پچھلے ادوار میں ہمارے حصے الگ تھے، یہ وظیفوں میں ہمارے کمی کر دی گئی ہے، یہ تبدیلی ہو چکی ہے، آپ دوسروں کو بھی اتنا دے رہے ہیں جو بات کے ہیں اور ہمیں بھی اتنا ہی دیا جا رہا ہے۔ تو امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ پچھلے دور میں کیا ہوتا ہے، کر رسول کے دور میں کیسے تقسیم ہوتی ہے۔ رسول خدا کے دور میں اگر تم میں تفاوت کے تحت تقسیم ہوتی تھی تو میں بھی تفاوت کروں گا، فرق کروں گا۔ اگر رسول کے دور میں تقسیم اس انداز سے ہوتی تھی تو پھر میں پیغمبر کی تقسیم کو ہی قائم رکھتا۔ اب جو طبقہ ڈبل انکریمنٹ لے رہا تھا اس طبقے کے لیے مشکلات تھی، جہاں عربوں کو اس قدر گھمنڈ ہو دوسروں پر اور وہاں عجمی قوموں کو بھی وہی وظیفہ دیا جائے تو لوگوں کے لیے ایک مشکل کا سبب تھا۔ اسی لیے کہا کہ علی میں ایک خامی تھی، معاذ اللہ۔ کیا خامی تھی؟ کہ علی عدالت میں بہت شدید تھے، عدالت بہت کرتے تھے، عادل کے ساتھ قائم تھے۔ میں کہوں گا عجیب ذات ہے علی کی، علی پر الزام بھی لگا تو عدالت کی شدت کا لگا، ظلم کا نہ لگا۔ امیر المومنین نے مساوات کو قائم کیا۔ خود علی کا بھائی ایک رائٹر گزرے ہیں، کرسچن تھے، جارج جرداق، بہت بڑے رائٹر۔ ان کی کتاب 200 سے زیادہ ایڈیشن بک چکے، صوت عدالت انسانیہ یعنی ندائے عدالت انسانی کے نام سے اس کرسچن نے کتاب لکھی۔ میں کہتا ہوں امیر المومنین علی علیہ السلام سے محبت کرنے کے لیے مسلمان یا غیر مسلم نہیں، اہل دل اور صاحب احساس ہونا چاہتا ہے۔ اہل دل محبت کرتے ہیں تو پوری کتاب لکھی اور اس میں یہ انہوں نے امیر المومنین کے دور کی خاص طور پر واقعات کا انالیسس کیا کہ علی وہ ہے کہ علی کا سگا بھائی عقیل آیا اور کہا کہ یا علی تھوڑا سا میرے اضافہ کر دیجئے، تو علی نے ایک سلاخ لی، جارج جرداق لکھتا ہے، اور اسے لگانا چاہا تو کہا اس سے میرا ہاتھ جل جائے گا۔ کہا تم چاہتے ہو کہ میں اپنے آپ کو جلواؤں تمہارے پیچھے، جو دوسرے مسلمانوں کا حال ہے وہ تمہارا حال ہے۔ یہ امیر المومنین کے دور کی عدالت ہے، یہ علی علیہ السلام کا دور ہے کہ اس میں اس طبقاتی نظام کو ختم کیا جو آج پاکستان اور دنیا کے ملکوں میں، یعنی دو قسم کا طبقہ، ایک طبقہ وہ جو مرادی یافتہ
اور ایک طبقہ وہ جو پیسہ ہوا. تو مولا کائنات نے اس نظام کو ختم کیا، یہ فرق کو مٹایا، لوگوں کو مساوات کی طرف لائے. اور پھر امیر المومنین کے دور میں 3 سیول وار کی گئی. لیکن آخری سال جب میرے مولا خطبہ دے رہے تھے ممبر کوفہ پر، تو اس خطبے کے اندر امیر المومنین امام المتقین نے ایک تاریخی جملہ کہا. ہزاروں کا مجمع تھا، سارے علی کے چاہنے والے نہیں تھے، مخالفین بھی تھے، بغض رکھنے والے بھی تھے. اس پورے مجمع میں علی نے کہا کہ بتاؤ میرے دور حکومت میں کوئی ایک انسان ایسا ہے جو بھوکا سو رہا، کوئی ایک انسان ایسا ہے جو بے لباس ہو، کوئی ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے سر پر سایہ نہ ہو، چھت نہ ہو. تو ہزاروں کی مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی، کوئی ایک آدمی نہ کھڑا ہوا کہ جو کہتا یا علی آپ فلاں جگہ پر بھوکے ہیں، فلاں جگہ پر لوگوں پر لباس نہیں ہے، فلاں جگہ پر لوگوں کے پاس شیلٹر نہیں ہے، یہ معاملات ہیں، اس طرح کی مشکلات ہیں. تو مولا کائنات نے اپنے اس 4 سال کے اقتدار میں وہ کارنامہ کیا کہ دنیا دعویٰ تو کرتی ہے روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، لیکن علی نے جب عدالت اور مساوت کا نظام قائم کیا، اور جب بیت المال کی صحیح تقسیم کو قائم کیا، اور جب بیت المال میں روز جھاڑو لگتی تھی، جب دولت کو سرکولیٹ کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے 45 ممالک کے برابر علی کی حکومت تھی، لیکن اس میں کوئی ایک بھی بھوکا نہیں تھا. یہ امیر المومنین کے دور کا کمال. امیر المومنین کے دور میں ایک شخص آیا سعد ابن سوحان کے پاس، کہا کہ میں نے علی کا نام سنا ہے، میں علی سے ملنا چاہتا ہوں. یقین کیجئے جو امیر المومنین کی سادہ زندگی ہے، اگر ہم جیسوں کو زیارت ہو جائے تو ہم تو شاید پہچان بھی نہ پائیں. ہم تو ذہن میں ایک ایسا تصور بنا کے بیٹھیں کہ بہت قیمتی جبہ ہوگا جیسا مولوی صاحبان کا ہوتا ہے، اور بہت ہی قیمتی ترین کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور مولا کی نالین ایسی ہوگی کہ لاکھوں ڈالر کی ہوگی، اور مولا اس طریقے سے اس کی طرف نگاہ کی. کہ چلی جاؤ بعد میں آنا. کچھ عرصے کے بعد آئی، ہاتھ میں بچہ تھا، کہ واپس چلی جاؤ، بچہ بھی چھوٹا. پھر کچھ عرصے کے بعد آئی، کہا ابھی بھی بچہ چھوٹا ہے، جب تک یہ دودھ پی رہا ہے تب تک نہیں آنا. پھر کچھ عرصے کے بعد آئی تو امیر المومنین نے کہا اللہ اکبر، 4 گواہیاں پوری ہو گئی. پھر ایک خاتون کا انتخاب کیا جو بچے کی پرورش کرے سرکار کی طرف سے، اور پھر اس عورت پر حد جاری ہوئی زنا کی. تو جب یہ واقعات تاریخ کی کتب میں ہم پڑھتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مجرم ہو اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہ ہو، اور پھر بھی وہ شخص آئے اور اپنے ہاتھ کٹوانے کے لیے، اپنے آپ کو رجم کرانے کے لیے خود تشریف لائے، خود بندہ آئے جو سزا پانے والا ہے. یہ واقعات لگتا ہے تاریخ میں ایڈ کیے گئے. دیکھیے تاریخ میں ایڈ نہیں ہے، ذرا سی آپ ایک سچویشن کو سمجھیں گے تو آپ کو پورے یہ معاملات سمجھ میں آ جائیں گے. اگر ایک شخص پر الزام ہو اور وہ جیل میں اریسٹ ہو چکا ہو، وکیل صاحب کہیں کہ تم پہ الزام بڑا سخت ہے، اب 2 کنڈیشن ہیں. اگر جج صاحب کو ہم نے اپنی بات سمجھا دی تو تمہیں 2 سال کی سزا ہوگی، اور اگر وہ نہ سمجھے اور دوسری انہوں نے دفعہ لگا دی تو پھر 14 سال پکے ہیں. اب ہم تو اپنی کوشش کریں گے تمہیں 2 سال میں جان چھڑوا دیں، لیکن ممکن ہے انہیں ہمارے آرگیومنٹ سمجھ میں نہ آئے اور وہ دوسری دلیل کی طرف چلے جائیں تو پھر 14 سال کی سزا پکے. اب آرگیومنٹ دیے اور اسے کنونس کرنے میں کامیاب ہوا، جج نے سزا لکھی 2 سال. اب 2 سال کی سزا لکھی تو جسے سزا مل رہی ہے وہ بھی خوش ہو رہا ہے، اس کے بچے بھی مٹھائی کھلا رہے ہیں، گھر والے بھی خوش ہیں. ارے میاں 2 سال کی سزا مل گئی ہے، اس میں کاہے کی خوشی؟
کا 2 سال اور 14 سال میں بڑا فرق ہے۔ علی کے دور میں لوگوں میں یہ اعتماد آ چکا تھا کہ علی امام حق ہے، اگر اس نے یہاں پاک کر دیا اور یہاں سزا مل گئی تو آخرت میں کوئی سزا نہ ہوگی۔ یہ امیر المومنین کا تھا۔ عدل و انصاف، اکنامک پالیسی، لوگوں کے اندر مساوات، یہ امیر المومنین کے دور میں اور مولا کائنات کے دور میں پہلی دفعہ زمینوں کے لیے ایک نیا نظام لایا گیا۔ یہ جو کینال سسٹم عرب میں آیا، یہ کینال سسٹم آبپاشی کا نظام یہ مولا کائنات امیر المومنین نے دیا۔ خدا کی قسم زمانے میں صلاحیت نہیں تھی، ورنہ امیر المومنین تو اس دور میں لوگوں کو الیکٹریسٹی کا فارمولا دے دیتے۔ یہ جب ایک آبشار کو دیکھ رہے تھے امیر المومنین تو کہا کہ میں چاہوں تو پانی سے تمہارے گھروں کو روشن کر دوں، لیکن کیونکہ زمانے کا فہم اتنا بلند نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو محسوس کر پاتا۔ آج آپ کا ڈیم کیسے پانی کر رہا ہے؟ بھائی پانی ہی تو گرتا ہے تبھی تو ٹربائن موو کرتی ہے۔ علی تو اس دور میں بتا رہے تھے لیکن لوگوں کو فرصت ہی نہیں تھی۔ لوگ یہی سوال کر رہے تھے، میرے سر میں بال کتنے ہیں، میری داڑھی میں بال کتنے ہیں۔ مولا کائنات تو سلونی کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن لوگوں کے ظرفیت اتنی نہیں تھی کہ وہ امیر المومنین کی ان صلاحیتوں سے استفادہ۔ تو پہلی دفعہ یہ نظام قائم کیا اور امیر المومنین نے زمین کا حق بھی بتایا کہ دیکھو اس زمین سے جب تم وصول کرتے ہو تو اس زمین کا بھی کچھ حصہ برقرار رکھو۔ یہ نہ ہو کہ تم زمین سے اتنا کام لو کہ زمین بنجر ہو جائے، نہیں، اس کے لیے بھی کچھ حصہ کرو جو اس کی ڈیولپمنٹ پر خرچ ہو۔ یہ پہلی دفعہ امیر المومنین نے زمین کی ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ۔ اور یہ آپ جو جاتے ہیں شہزاد پور سے مختلف جگہوں پر تو راستے میں جو سنگ میل نظر آتے ہیں، تو اب جب بھی سنگ میل دیکھنا تو اس کو ضرور یاد رکھنا جس نے پہلی دفعہ یہ لگوائے ہیں۔ یہ نشانیاں لگوانے والے امیر المومنین امام المتقین ہیں۔ امیر المومنین کے دور کے کام ہیں۔ اس کے بعد مسافروں کے لیے مسافر خانوں کا قیام کیا۔ افسوس زمانے نے علی کو نہ پہچانا۔ افسوس امت نے رسول کے گھرانے کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ 11 آئمہ کے قاتلوں میں کسی ایک امام کا قتل بھی کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہیں، اور رسول کے آل کا قاتل ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والا ہے۔ جب آج کا دن گزرا، علی کا گھرانہ سوگوار ہے، افطار کا وقت آیا، اہل بیت نے اس مصیبت میں بھی روزہ رکھا۔ مولا کائنات زخمی ہیں، اس عالم میں بھی اہل بیت نے روزہ رکھا۔ افطار کا وقت ہے، کوئی کھانے کو تیار نہیں۔ امیر المومنین نے کربلا کے غریب حسین کو اپنے پاس بلایا، طعام کے برتن کو سامنے رکھا، اپنے ہاتھوں سے امام حسین کی ذات وہ ہے کہ جب سب کریا کر رہے تھے حسین کو کہا، حسین تو نہ رو، کہا بابا میں کیوں نہ روں، کہا لا یومی کا یومی کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ جو تجھ پر دن آنا ہے وہ کسی پر دن نہیں آنا ہے، تیری غربت بڑی ہے حسین، تیرا دن بڑا عجیب ہے۔ اپنے ہاتھوں سے امام حسین کو نوالا کھلائے، کہا اے کربلا کے بھوکے کھانا کھا دے۔ اپنے ہاتھوں سے حسین کو پانی کا جام پلائے، اے کربلا کے پیاسے پانی پی۔
بس عزیزوں یہ رات بڑی عجیب ہے. علی علیہ السلام نے ان ایام میں وصیتیں کی محلے داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل بیت کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور ساتھ ہی اپنے اہل بیت کو امام حسن کے سپرد کیا. سب کو امام حسن کے سپرد کر چکے. اب دیکھا کہ کونے سے ایک بی بی کے گریے کی صدا بلند. کہا یہ کون بی بی ہے جو گریہ کر رہی ہے؟ کہا یہ عباس کی ماں ام البنین گریہ کر رہی ہے. یہ عباس کی ماں ام البنین گریہ کر رہی ہے. جیسے ہی گریے کو سنا، جناب ام البنین کے گریے کو سنا، امیر المومنین نے بی بی کو بلایا کہ بی بی کیا بات ہے؟ کہا آخر میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی؟ سب کو حسن کے حوالے کیا، میرے عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا. کہا حسین کو بلاؤ، عباس کو بلاؤ، اور پھر عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا قاضی جب تک یہ ہاتھ سلامت رہے میرے حسین پر آج نہ آئے، میرے حسین پر آج نہ آئے. بس عزیزو گفتگو کی. امام نے اپنے بچوں سے امام حسن کو راز سنائے اور اس کے بعد کچھ دیر اپنی بیٹی سیدہ زینب کو بلایا. دو بیٹیاں عجیب ہیں. 21 کی رات زینب جو سوئی ہوئی تھی انہیں جگوایا. دو بیٹیاں عجیب ہیں. ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے. امیر المومنین نے جو سوئی ہوئی بیٹی تھی اسے جگایا. یا زینب، اے زینب اٹھ جا. اور حسین نے 10ویں کو جاگی ہوئی بیٹی سے کہا نوم یا سکینہ، سکینہ سو جا. ایک باپ نے جاگی ہوئی بیٹی کو سونے کا کہا، ایک نے سوئی ہوئی بیٹی کو جگایا. فرق نہیں ہے، اہل بیت کے کسی کام میں فرق نہیں ہے. یہ سبب کیا ہے کہ حالات کا تقاضا تھا. علی تھا امیر، حسین تھا غریب. حسین جانتے تھے میرے بعد میری سکینہ کو سونے نہ دیا جائے گا، کچھ دیر میری بیٹی سو جائے. علی جانتے تھے میری زینب کو کوئی روکنے والا نہ ہوگا. یہ 18 بھائیوں کی بہن ہے، اب چند لمحے ہیں بابا رخصت ہو جائے گا، اس لیے کچھ لمحے بابا سے گفتگو کر لے. سیدہ زینب سے کلام کیا. سیدہ زینب سنتی رہی. سیدہ زینب سر جھکائے ہوئے تھی. زینب کو تیار کر رہے تھے. زینب تو نے